My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talent, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز. تھنک اینڈ گرو رچ کے 7ویں سیشن کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ٹیکنیکل ایشو تھا تو اس کے شروع ہونے میں ذرا سا توقف ہوا. خواتین و حضرات، آج جو چیپٹر ہم اسٹڈی کریں گے اور جس پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے اسپیشلائزڈ نالج، یعنی ماہرانہ علم. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ چلیں، تھوڑا سا ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پچھلا اعادہ کر لیں جو باتیں ہم نے اب تک کی. تو گزشتہ 6 سیشنز میں ہم مختلف چیزوں پر بات کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ہم نے اس کتاب کے پس منظر پر بات کی، کیوں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی. اس کے بعد اس کے انٹروڈکشن جو تعارفی چیپٹر تھا اس پر بات ہوئی. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ترین چیپٹر تھا جس پر ہم نے بات کی وہ تھا ڈیزائر، یعنی خواہش. اور خواہش بھی وہ جو آگ لگا دے، برننگ ڈیزائر. تو اس جلتی ہوئی خواہش پر بات ہوئی اور پھر اس خواہش کو لے کر ہم آگے چلے اور ہم اس کو یقین کی حد تک ہم نے اسے اپنے اندر سرایت کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ ایمان کی شکل اختیار کر لے کہ I can do it and this is done, not only I can do it، یہ کر سکتا ہوں اور یہ میں کر چکا ہوں. تو اب یہ جب اس کے بعد پھر ہم نے قدرت کا ایک جو سسٹم ہمارے دماغ میں ہے آٹو سجیشن کا، یعنی جس سے کہ ہمیں آٹومیٹکلی جو کہ ہمارے مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہیں باتیں اور جو پھر ایکشنز کو جنم دیتی ہیں، احساسات کو جنم دیتی ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم وہ پا لیتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے. تو آج جو چیپٹر ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے یہ، اور یہ سب ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں. اگر آپ نے غور کیا ہو، جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے یہ سب ایک دوسرے سے جڑتے چلے جائیں گے. تو آج کا یہ ہے کہ ماہرانہ علم. اب ہمیں علم ہم سب حاصل کرتے ہیں جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، علم کا کوئی نہ کوئی ہم حاصل کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن بنیادی جس علم پر آج بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کہ جو ہمیں ایک روایتی انداز میں دیے جاتے ہیں، مثلا اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو وہ جو علم ہمیں فراہم کیے جاتے ہیں بالخصوص بنیادی تعلیم میں، یعنی اسکولز اور انٹرمیڈیٹ تک، وہ بڑے جنرل قسم کے علم ہوتے ہیں. جنرل نالج دی جاتی ہے، یعنی نالج وہ دی جاتی ہے جو بڑی مسلینیس اور جنرل ہوتی ہے، جس کا کوئی ایک خصوصی ڈائریکشن نہیں مل پاتی اس میں. اس کے بعد پھر ہمیں چننا ہوتا ہے کہ ہم کس پیشے میں جائیں گے، کس پروفیشن میں جائیں گے. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو IT انجینئر بننا ہے، کسی کو سول انجینئر بننا ہے، کسی کو بزنس اونر بننا ہے، کسی کو ماسٹرز کرنا ہے بزنس میں، کسی کو مینجمنٹ میں جانا ہے. بے شمار راستے ہوتے ہیں.
تو پھر وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا انتخاب کریں. لیکن وہاں بھی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس مخصوص شعبے میں جاتے ہیں تو اس میں پھر اس کی اپنی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. مثلاً اگر آپ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں جو MBBS کہلاتے ہیں وہاں پہ یا یہاں MD, تو وہ تو ایک جنرل مسلینیس سا ڈاکٹر ہوتا ہے, یعنی چیک آف آل ماسٹر آف نن, ٹھیک ہے نا. تو ان کے اگر آپ حالات بھی دیکھیں گے نا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتا, میں خود ڈاکٹر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا ہے مجھ پر بھی, کہ وہ کما تو لیتے ہیں لیکن امیر نہیں ہوتے. امیر دیکھتے ہیں تو وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک عام ڈاکٹر کی فیس اگر 20 25 یا 100 روپے آج کے دور میں ہوگی, ہمارے زمانے میں تو 20 روپے ہوتی تھی مشکل سے, تو ایک اسپیشلسٹ اس زمانے میں 100 روپے لیتا تھا, آج شاید وہ 1000 لیتا ہوگا. تو یعنی 10 گنا زیادہ اس کے ریوارڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کو ایک خصوصی ماہرانہ علم اس میں آ جاتا ہے اسی شعبے کا. اسی طرح جیسے اب IT میں ہے تو IT میں سینکڑوں ڈفرینٹ برانچز ہوں گی, مجھے امید ہے. یہ ہارڈ ڈرائیو اور سافٹ ڈرائیو اور سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر, مجھے چونکہ ٹیکنیکل اتنا نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ بے شمار لینگویجز ہیں جو لوگ سیکھتے ہیں, اور مختلف, کوئی ویب ڈیولپر ہوتا ہے, کوئی جاوا کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری اسپیشلائز نالج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایک غلط سا امپریشن ہے کہ شروع سے ہمیں کہا جاتا ہے, اور ہماری بھی عام طور پہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ نالج از پاور, یعنی علم میں بڑی طاقت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حتمی طور پہ یہ صحیح بات نہیں ہے کہ علم میں بڑی طاقت ہے. علم آپ کی طاقت اور آپ کے کامیابی کے امکانات کو تو بڑھا دیتا ہے, لیکن علم بذات خود آپ کو کامیاب نہیں بنا پاتا. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے سارے اساتذہ اور پروفیسرز جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں, ان مضامین میں جو وہ ہمیں پڑھاتے چلے آئے ہیں, تو انہیں الحمدللہ خاصا یعنی متمول ہونا چاہیے تھا اور امیر ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ایک بیچارے مخصوص سٹیج پہ آ کے رک جاتے ہیں. کیوں کہ وہ علم, ان کے پاس جو علم ہے وہ ایک تو مسلینیس ہے, اور دوسرا انہیں اس علم کو صرف پڑھانا آتا ہے. اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن 90% ٹیچرز ہمارے خود نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کا شعبہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف پڑھانا ہے, اس علم کو یوز کرنا نہیں ہے. تو وہ نتیجتاً انہی کی شاگرد, انہی سے سیکھ کر وہ علم کو جب وہ استعمال کرتے ہیں, بروئے کار لاتے ہیں, تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ علم بذات خود اتنا بڑا منبع اور محور نہیں ہے, بلکہ ایک خصوصی علم ہر شعبے کا اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب میں اس کی ایسی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگان, میرے والدین, میں نے جیسے پہلی نشست میں بتایا تھا کہ انہیں کبھی عمومی طور پر اسکول کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی انہوں نے, لیکن بڑے کامیاب بزنس مین تھے, اور ماشاءاللہ مطلب مالی طور پہ بھی, اور مطلب وہ ہر طرح سے وہ بڑے اپر مڈل کلاس جسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اس میں تھے. تو بات یہ تھی کہ لیکن انہیں اپنے شعبے کا وہ کام بڑا خوب آتا تھا, یعنی جو وہ کام کرتے تھے اس میں انہوں نے بڑی محنت کی. جیسے میرا تعلق, میں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. میں آپ کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, بلکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 1930 کی لکھی ہوئی اس کتاب کی بجائے آج کی باتیں کی جائیں, جس سے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے والدین, انہیں ایک مخصوص, میں آپ یقین جانیے کہ میں امریکہ میں جب آیا 1994 میں, اور 96 کی بات ہے کہ میں نے MBA میں داخلہ لے لیا بزنس اسکول میں, اور ایک بڑے مطلب اچھے اسکول میں داخلہ لے لیا. وہ ایوننگ کلاسز میں جاتا تھا. تو میں نے کبھی بزنس نہیں پڑھی تھی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تو میڈیکل کا تھا, میں تو ڈاکٹر تھا, مگر میں نے بزنس بہت کیے تھے.
تو جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، وہ انٹرنیشنل میں چونکہ گلوبل مینجمنٹ اور بزنس پڑھ رہا تھا، تو انٹرنیشنلی چونکہ میرا ایک تھوڑا سا تجربہ یوں تھا کہ میں ایک دوسرے ملک سے یہاں آیا تھا، تو وہ میں دیکھتا تھا اپنے ساتھ کلاس فیلوز کو جو یہیں کے پیدا ہوئے تھے اور میرے ساتھ ماسٹرز کر رہے تھے، یقین جانیے ان کے لیے ایک عجیب سی مسئلے تھے وہ کتابیں، اور میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہ ساری چیزیں تو میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح سے میں نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں، مثلاً وہ جس قسم کی، اور آج بھی یہ چیپٹر جب میں پڑھتا ہوں، جب بھی میں 22 سال سے یہ کتاب بار بار پڑھ رہا ہوں، تو یہ چیپٹر آ کر مجھے نا بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ چیپٹر صفحات کے لحاظ سے خاصا ضخیم ہے، لیکن میسج کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آنے والا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بلکہ آپ ایک پیج میں ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا، میں اس بات پر متاثر ہوتا ہوں اس چیپٹر سے، اس نیپولین ہل نے مجھے اسی صرف چیپٹر کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر کیا کہ یہ کتاب جو یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یہ لکھا گیا تھا 1930 میں، یعنی 90 سال پہلے، اور وہ جو 90 سال پہلے جو باتیں کر رہا تھا، یعنی اس وقت دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی جہاں آج ہیں ہم، لیکن اس نے اس وقت اس کو دیکھا اور اس کو سمجھا اور اس پر باقاعدہ اس نے یہ پورا چیپٹر لکھ دیا کامیابی کے اصول کے طور پہ، کہ دیکھیں ماہرانہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں 1930 میں اتنے زیادہ شعبے ہی نہیں تھے، کسی بھی علم میں جائیں، مثلا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں تو بہت زیادہ پرانا نہیں ہوں، لیکن 40 سال ہو گئے مجھے میڈیکل کا امتحان پاس کیے اور ڈاکٹر بنے، تو جب ہم بنتے تھے تو اس زمانے میں بھی شعبے تھے لیکن بہت کم ہوا کرتے تھے، مثلاً سرجری تھی تو جنرل سرجری میں ہر چیز شامل ہوتی تھی، میڈیکل یعنی فزیشین جو ہوتا تھا وہ اکثر و بیشتر ہر چیز کو، وہ دل کے امراض کو بھی ہینڈل کر رہا ہوتا تھا، یہ جیسے ہم، میرا شعبہ تھا کان ناک حلق، لیکن ہم دوسرے چیزیں بھی اس میں اینڈوسکوپیز اور یہ وہ جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو، تو ہم سارے کام ایک ہی مطلب اس شعبے میں تھے، آج انہی کے کئی کئی شعبے بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں سرجری کے بھی میرا خیال ہے کوئی 50 ڈفرنٹ شعبے بن چکے ہیں، اب آپ اتنا سا حصہ جسم کا لے کے اس کے اسپیشلائز ہو جاتے ہیں، اور جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ پھر آپ واقعی ماہر ہوتے ہیں اس کے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماہرانہ علم جو ہے نا وہ پھر آپ کو ظاہر ہے آگے لے کے چلتا ہے، آپ کی ترقی میں اور آپ کے حصول دولت میں بھی بڑا ساتھ دیتا ہے، بلکہ اہم کردار انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو نالج اب وہاں کام کیسے کرتا ہے، یہ دیکھیے نالج کا میں نے جیسے بتایا نا کہ نالج کبھی بھی یعنی خالی علم، ایک عام سا علم دولت کو اٹریکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی نہیں کرتا، until and unless یعنی جب تک کہ آپ اسے عقل استعمال کرتے ہوئے انٹیلیجنٹلی اور ایک آرگنائز وے میں، ایک منظم طریقے سے اس کو اپنے ایکشن پلان میں نہ اپلائی کریں اور اس سے اپنی متعین منزل تک نہ پہنچے، اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جسٹ پوٹینشل نالج از ناٹ اے پاور، اٹس اے پوٹینشل پاور، یعنی ایک امکانی طاقت ہے کہ وہ آپ کی پرابیبلٹیز کو، آپ کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں مثلاً ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہو ورسز ایک بالکل ہی جاہل ہے، تو چانسز یہ ہیں کہ اس تھوڑے سے پڑھے لکھے کو بڑی آسانی ہوگی کچھ نئی چیز سیکھنے میں، ذرا جلدی سیکھ لے گا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی کامیاب ہوگا، اگر وہ دوسرا شخص جو جس کے پاس علم کی کمی ہے وہ بھی سیکھ کر اور اس سے کہیں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو یہ پھر کیونکہ وہ ایک مخصوص وجہ سے سیکھ رہا ہے اور اس کو استعمال بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک پلان ہے اس کے لیے، تو وہ پھر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نالج از پاور، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ پوٹینشل پاور ہے، امکانی۔ اب تعلیم یعنی نالج کا عام طور پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ اب ایجوکیشن کا لفظ کیا ہے، یعنی ایجوکیشن کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک لیٹین
لاطینی لفظ ہے جو کہلاتا ہے ایڈوکوس، EDUCOS، اور اسی سے ایڈیکو نکلا، EDUCO، جس کے اصل معنی ہیں کہ ٹو ڈرا آؤٹ، یعنی آپ کے اندر سے ہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بنایا ہے، تو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو ظاہر ہے جب اشرف المخلوقات اور اپنے نائب کا درجہ دیا تو اس نے بے شمار اور بے پناہ صلاحیتیں آپ میں ڈال دی تھی۔ اب آپ کو خود دریافت کرنا ہے کہ وہ صلاحیتیں اور وہ طاقتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کو کس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے اندر جو راز پنہا ہیں انہیں آشکار کرنا ہے، جو چھپے ہوئے راز ہیں جس کا آپ کو اب تک علم نہیں ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے۔ تو ہمیں جو باہر سے بیرونی طور پر بے شمار نئی نئی چیزیں ہمارے ذہن میں بھرنے کی کوشش کی جاتی ہیں ہمارے کانشیس مائنڈ میں، اور پھر وہ کہیں کہیں ہم بغیر فلٹر کے سب کانشیس مائنڈ میں سے بٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک ڈھیر تو لگ جاتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں جیسے آج تک یہ سوچتا آیا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اگر آپ میں سے کوئی سمجھائے تو برائے کرم مہربانی کر کے تم ہمیں ذرا آپ سب مل کے مجھے سمجھا دیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یار جب میں اسکول میں پڑھتا تھا میٹرک تک، اور آپ بھی آج بھی ہوگا، یہ جو کریکلم ہمارا ہوتا تھا، سلیبس جو ہوتا تھا، اب اس میں ایسے مضامین جو پڑھائے جاتے تھے جس کا میں نے پوری اب 64 سال کی عمر تک تو میں نے کہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے منشی پریم چند کی پریم بتیسی کہاں استعمال کی ہے۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا جسے رٹ رٹ کے امتحان میں جانا پڑتا تھا مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ جیسے الجبرا، اب میرا کیا تعلق تھا الجبرا سے؟ جو لوگ میتھمیٹکس پڑھے ہوں گے ان کے تو شاید بہت کام آئی ہوگی، لیکن وہ سب کو پڑھا دیا جاتا تھا اور وہی اسی کو میں آگے ملجھ جاتے تھے، A+B+C+D۔ مجھے آج اب میں نے پوری تمام اپنی زندگی میں اپنے پیشے میں کہیں آج تک اس کا استعمال نہیں دیکھا۔ آج تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ مغل دور کی حکومت نے مجھے کیا دیا ہے، اور لیکن ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا فلاں سن میں وہ پیدا ہوا، فلاں سن میں وہ مرا، یعنی وہ سارا غیر ضروری ہمارے دماغوں میں بھر دیا جاتا تھا جس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جو جیسے اب اگر آپ ہسٹورین بننا چاہتے ہیں، آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، اگر تاریخ آپ کا مضمون ہے تو آپ کے کام کی باتیں ہیں وہ سب۔ اگر آپ اردو ادب اور لٹریچر میں ایم اے کر رہے ہیں تو بھائی آپ ان کو پڑھائیں نا۔ اب مجھے بننا تھا ڈاکٹر، مجھے پڑھا رہے تھے آپ جو ہے وہ میر تقی میر کی عشقی اشعار، مجھے بتائیے اللہ سوائے ذہن کو پراگندہ کرنے کے اور کیا تھا وہ۔ تو ہمارے یہاں جو عام تعلیم ہے نا اس کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا۔ مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے، آپ جب اگر اسی مخصوص اس میں جا رہے ہوں تو پھر تو آپ اس کو استعمال کریں، اس کی بجائے اگر ہم انہی کی جگہ، اب میں کئی دوستوں سے خاص طور پہ ینگ جنریشن سے میں الخوارزمی کی بات کرتا ہوں کہ بھئی الخوارزمی کو جانتے ہیں؟ تو اکثر نے تو نام ہی نہیں سنا۔ اب کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ اس پر سٹریس ہی نہیں دی گئی، ہمیں پڑھانے میں وہ کہیں انہوں نے بتایا نہیں۔ الخوارزمی آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا معجزہ اور ایجاد ہے، جس کا نام ہے کمپیوٹر، اس کا موجد اگر دیکھا جائے جو آپ بنی ہے ان صدیوں میں، یہ 400 سال پہلے جو آج جس کی بنیاد پہ یہ پورا کمپیوٹر کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں لاگرتھم۔ یہ لاگرتھم کی بنیاد پہ جو لینگویج بنائی جاتی ہے کمپیوٹر کی، وہ اسی کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا خالق کون، یعنی اس کو دریافت کرنے والا کون تھا اس لینگویج کو؟ وہ ایک مسلمان سائنسدان الخوارزمی تھا، جس کے نام پہ ہی الگورتھم اس کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کو وہ نہیں بتایا گیا، لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا گیا کہ ممتاز کی محبت کتنی ضروری تھی، تاج محل کا بننا کیوں ضروری تھا۔ یہ سب باتیں جو irrelevant تھی ترقی میں ہماری، بہرحال یہ ان کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس نیپولین ہل نے 90 برس پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ہمیں زیادہ توجہ ان چیزوں پہ دینی چاہیے، اور آج یہ بات
روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیں واقعی ایسا کرنا چاہیے، اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم کا مطلب ہے کہ یو آر ڈیولپنگ فرام ود ان، مطلب آپ کو ایجوکیشن وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے دماغ میں جو مائنڈ کی جو ہیں وہ 6 فیکلٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ اس سے واقف ہوں تو بہت سے لوگ ہوں گے، مجھے پتا ہے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ سن رہے ہیں مجھے، تو وہ 6 فیکلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایک انسانی ذہن کی 6 فیکلٹیز ہیں، 6 حصے بنائے ہوئے، ان میں سے 2 پر تو باقاعدہ پورے چیپٹر اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن میں چلیں دہراتا چلوں ان فیکلٹیز کے نام کیا ہیں۔ پہلی فیکلٹی جو کہلاتی ہے وہ ہے پرسیپشن، ٹھیک ہے؟ پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ہم ایک ذہن میں ایک خاکہ جو آتا ہے نا، اسے پرسیپشن کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک خاکہ ایک دم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کار، تو آپ کے ذہن میں کار کی تصویر آ گئی، شکل آ جاتی ہے، تو وہ ایک پرسیپشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری فیکلٹی جو ہماری ہے وہ کہلاتی ہے امیجنیشن، یعنی تصور، پھر ہم اسے تصور کرتے ہیں ذہن میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ہمارے یہاں کہلاتی انٹیوشن۔ اب انٹیوشن یعنی اس کو میں اپنی پچھلے لیکچر کی جوڑتے ہوئے یہ کہہ سکوں، عام سی اس کی تعریف یوں کی جا سکتی کہ انٹیوشن کا مطلب ہے ہم انٹیون کر رہے ہیں اپنے دماغ کو اس فریکوینسی پہ، عام زبان میں ہم اسے چھٹی حس بھی کہتے ہیں، اگر آپ سمجھیں تو یہ چھٹی حس کیا ہوتی ہے؟ آواز تو 5 ہی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن چھٹی حس یعنی ہمیں اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے کیونکہ ہم ٹیون ہو جاتے ہیں ان تمام کی مدد سے کہ یار یہی ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، کچھ لوگ بڑے آگے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ گفٹڈ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا گفٹڈ یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسے سونگ لیتے ہیں ہر چیز کو، یا ایسے سمجھ لیتے ہیں بغیر، اور وہ بڑے جلدی فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ جب 6 فیکلٹیز اپنی استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ جو انٹیوشن ہے ان کی یہی صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑی جلدی ٹیون کر لیتے ہیں اس فریکوینسی پہ، یہ ان کا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے ریزن۔ اب یہاں پر جو ہے ہم چونکہ ہم جب ہم پہنچتے ہیں اپنے خیال اور اس کے ساتھ یہ تمام، تو ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے اس میں ریزننگ ہے، لاجک ہے، یہ از اٹ رائٹ، از اٹ رانگ، یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہے، ریزننگ۔ اور پھر اگر ہم اس سے بھی گزر لیں تو پھر آ جاتی ہے میموری۔ اچھا، اب آج میں ایک ایسی چیز کہنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ تھوڑا سا آپ کو چونکائے گی اگر آپ نے یہ نہ سنی ہو پہلے، لیکن ذرا غور سے سنیے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ہم میموری کو ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں میموری کے معنی یا جو پرسیپشن کہہ لیں یا جو فیلنگز ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جو ماضی میں ہو گیا، جو گزر گیا، وہ ہماری یادداشت ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ صرف ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن وہی صرف یادداشت تو نہیں ہے۔ آپ اس ماہ رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور تمام عبادات بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں جنت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دوزخ میں نہیں جانا چاہتے، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ابھی گئے نہیں ہیں نا آپ، لیکن آپ کے ذہن میں وہ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اسے حاصل کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تبھی تو اس کی یاد میں یہ سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں کہ میں وہاں سے نہ ہٹ جاؤں، مجھے پہنچنا وہیں ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، نہ آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس کتاب کے مطابق وہ دولت ہم اس حد تک یقین کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں اسے محسوس کر رہا ہوں،
میں اسے ٹچ کر رہا ہوں، میں اسے فیل کر رہا ہوں، میں اسے چکھ رہا ہوں اپنے اندر ہی اندر اس کا مزہ. ٹھیک ہے، تمام میرے حواس اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو وہ ایکچولی دوسرے لفظوں میں وہ میں فیوچر کو کر چکا ہوں اور اسے ماضی بنا کے اب جی رہا ہوں. ذرا غور کیجیے گا، آ رہی بات سمجھ میں کہ یہ اب فیوچر نہیں رہا، یہ ماضی ہے. اس وہ میموری میں اس کو ساتھ لے گئے، کیونکہ اب وہ تو میری چیز ہے نا، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس فیوچر کو بھی میموری میں لا سکتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس پہ دسترس حاصل کر لی. اور پھر آخری جو فیکلٹی ہے انسان کی وہ ہے ول. ول کا مطلب ارادہ، کیونکہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ بھائی، تو یہ 6 فیکلٹیز اس میں استعمال کریں جب بھی کوئی اسپیشلائز نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو ماہرانہ علم جس کی لیے آپ جا رہے ہیں، تو وہ اسی طرح حاصل کریں گے کہ آپ اس کو، مطلب یہ 6 چیزیں جو فیکلٹیز ہیں ان کو پورا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک اور قانون ہے جسے کہتے ہیں لا آف کمپنسیشن. یعنی قدرت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ لا آف کمپنسیشن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے، یعنی آپ کو اس کی اجرت کیسے دیتا ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیسے نوازا جاتا ہے. تو جیسے اب ہم ایک مخصوص، جیسے ہم نے کہا نا، ہمارے 6 نکات میں سے پہلا نکتہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے کمانے. میرا پہلا نکتہ ہے جو اماؤنٹ ہے میرے ذہن میں. تو میرے اماؤنٹ جو میں نے طے کیا ہے اس کو، وہ براہ راست اس کا تعلق میری صلاحیت سے ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ کہوں کہ جی مجھے تو نہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں نہ مجھے کام آتا ہے، لیکن یار کمانا مجھے 2 کروڑ روپے ہے اگلے 6 مہینے میں، کس حد تک ممکن ہے یہ آپ بتائیں. ممکن تو ہے، لیکن کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نہ محنت کریں گے، نہ کمانے کے لیے آپ کے پاس راستہ ہے، نہ کوئی پلان ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو اب آپ نے جو بھی اماؤنٹ لکھا ہے نا اپنی اس 6 نکات میں، ذہن میں رکھیے، اسے آپ جو روزانہ باقاعدہ دہرا بھی رہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی تحریر ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو پانے کے لیے آپ کو ایک راستہ چاہیے، باقاعدہ ایک مطلب نیویگیٹ کرنے کے لیے ایک پاتھ چاہیے نا. پاتھ وہی ہوگا نا جو جس میں آپ بہتر ہیں، جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے. اب کسی میں تخلیقی صلاحیت ہے لکھنے پڑھنے کی، وہ اس سے کمائے گا. کسی میں ٹیکنیکل صلاحیت ہے وہ اس سے کمائے گا. کسی میں انجینئرنگ کی سوجھ بوجھ ہے وہ اس سے کمائے گا. کسی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اسی پیشے میں ایک مخصوص ماہرانہ علم حاصل کر کے فوراً اپنا مقصد حاصل اور ہدف حاصل کر لے گا. تو جو بھی شعبہ آپ کا ہے وہ اسی کے ذریعے آپ کمائیں گے. اب اس کے لیے پھر وہی بات ہے، ذہن میں رکھیں کہ ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. میں اس کتاب میں ایک بہت اچھی خوبصورت جو مثال جیسے اس نے دی کہ تھامس ایڈیسن جو صرف 3 ماہ بھی اسکول نہیں جا سکا تھا، تو اس کے پاس کوئی روایتی علم تو نہیں تھا، نہ کوئی روایتی ڈگری تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا قابل ترین آدمی تھا. اس کو کسی علم کی ضرورت تھی کیا؟ یعنی اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمنام مرا. پوری دنیا نے میرے خیال ہے اسے کامیاب ترین آدمی قرار دیا اور انتہائی امیر ترین ہو کر وہ مرا. تو یہاں پر ڈگری کا کمال تو نہیں تھا. پھر سب سے بڑی جو اس میں خوبصورت مثال جو ہے نا، جو پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اپنا بھی سنا دوں گا، ہنری فورڈ کی تھی. ہنری فورڈ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام، آٹو موبائل انڈسٹری کا کنگ. تو جب جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار شروع ہوئی
تو اس میں ایک شکاگو کے ایک اخبار نے، کیونکہ ہنری فورڈ کا تعلق بھی شکاگو اور میشیگن کے ایریا سے، جہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، یہاں امریکہ کی سب سے بڑی جگہ وہی ہے جو مرکز ہے وہاں کا. تو شکاگو کے ایک اخبار نے اس کے بارے میں ایک کامنٹس دے دیا کہ یہ ایک جاہل امن پسند ہے، کیونکہ یہ جنگ کے خلاف کچھ کہہ دیا ہوگا، اس نے کوئی بیان دیا ہوگا، تو اس کو انہوں نے جاہل امن پسند کہا، اگنورنٹ پیسیفسٹ کہا گیا ہے، اگنورنٹ پیسیفسٹ یعنی جاہل امن پسند. تو یہ بات اس کو بہت بری لگی، تو اس نے اس اخبار کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا. اس زمانے میں $1 ملین کا یا پتہ نہیں کتنے کا. بہرحال وہ ٹرائل شروع ہوا تو ہنری فورڈ کو عدالت نے بلایا کہ بھئی آپ یہاں آئیں اور آپ سے کراس کوسچننگ کرنا چاہتے ہیں یہ وکیل اخبار والوں کے. تو بالآخر اس نے کہا ٹھیک ہے میں خود اپلیٹ کروں گا کیس کو، اور وہ پہنچ گیا. اب جب وہ کمرہ عدالت میں سے بلایا گیا اور اسے بٹھا کر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ جو اخبار کی طرف سے وکیل تھے ان صاحب نے عجیب سے سوالات شروع کیے کہ بینیڈکٹ کون تھا، اور فلانے دور میں سیکرٹری کون تھے، اور یہ تھے اور وہ تھے، یہ جنرل نالج کے جو کوشچن. تو وہ کافی دیر سنتا رہا، اول پھول سے جواب بھی دے کے ہنسا رہا تھا سب کو کہ یار یہ پاگل ہے. اور بلکہ جب اس نے پوچھا کہ بھئی وہ بینیڈکٹ، تو اس نے کہا بھائی دیکھیں بات سنیں، آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. وکیل کو اس نے باقاعدہ اس کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ دیکھو تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ فضولیات اور یہ بے بکواس قسم کے سوالات کرنا کے لیے اگر تم نے مجھے بلایا تو یہ میرا وقت ضائع کر رہے ہو. وائی شوڈ آئی ریمبر، میں کیوں یہ ساری چیزیں یاد کروں جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. میرے میز پر ایک قطار بنی ہوئی ہے بٹنز کی، جو میں جو چاہے گھنٹی بجاؤں اس شعبے کا ایکسپرٹ آ جائے گا جواب دینے کے لیے. تو میں کوئی بے وقوف ہوں کہ یہ ساری چیزیں خود یاد رکھوں؟ اسی کے لیے تو میں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ آتا کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ کہ اس کو ہر چیز کا ماہر اس نے وہاں پر باقاعدہ ہائر کیا ہوا تھا. اب ہمارے یہاں سب سے بڑی بدنصیبی دیکھیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے، میں یہاں جب جاتا ہوں ایز اے ٹرینر اور ایز اے کوچ مختلف بڑی اچھی بڑی کمپنیز میں، تو ہاں میں ہنس دیتا ہوں جب بات ہونے لگتی ہے کہ جی وہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ زیادہ لمبا ٹھہرتے نہیں ہیں، یا یوں ہے جو بھی مسائل ہیں ان سے ڈسکس ہوتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے ہائر کرتے ہیں؟ تو وہ ایک CEO سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہم پورا انٹرویو لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنا قابل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب بھی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا زندگی میں اور دیکھا بھی ہوگا، سنا ہوگا کہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کم از کم بل گیٹ جتنے ذہین ہو اگر IT میں ہے تو، کہ جی آپ کو فلاں کام بھی آتا ہے، کتنا تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے. 1 گھنٹے تک وہ اس طرح بال کی کھال نکال کر آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میں انتہائی تجربہ کار ہوں، مجھ میں تمام تر صلاحیت ہے جو آپ کو چاہیے، تو پھر وہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ہائر ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن جب آپ جا کے وہاں جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک احمق باس آپ کو بتاتا ہے یہ کر لو، جس کا وہ کام ہی نہیں ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو یہ ایک عجیب المیہ ہے نا کہ آپ نے اس چیز کا اسپیشلسٹ اور انتہائی ماہر آدمی تو خود ہائر کیا، لیکن اب اس کو بتا آپ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ ایک عام سا پرابلم ہے لوگوں میں. تو ہوتا یہ کہ جو ماہرانہ علم جن کے پاس ہوتا ہے نا، ان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر کام آنا چاہیے. یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے. اب میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگین آپ اس کو برائے کرم یوں نہ لیں کہ میں آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں. بٹ میں 1984 میں میر خاص سے پریکٹس کرتا ہوا پھر میں کراچی منتقل ہوا، تو ایک اسپتال میں ایز اے میڈیکل ڈائریکٹر میں نے کام شروع کیا. اچھا مجھے بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں تو ایک عام سا ڈاکٹر، جنرل پریکٹیشنر قسم کا ڈاکٹر تھا. نہ مجھے یہ ہاسپٹل مینیج کرنا آتا تھا، ارینج کرنا آتا تھا، نہ ہی مارکیٹنگ کرنا آتی تھی کہ کیسے میں بزنس لاؤں گا، یہ وہ سب. تو
ہم نے کچھ لوگ ہائر کیے تھے، ظاہر ہے اسٹاف بھی تھا، ڈاکٹرز بھی تھے، نرسیں بھی تھیں، ٹیکنیشین بھی تھے، لیکن وہیں پہ میں نے دو اچھے خاصے بزرگ، یعنی خاصے بزرگ تھے وہ، ان دونوں کو اور دو آدمیوں کو ہائر کیا۔ ایک صاحب یہ تھا کہ وہ ایک بڑی کارپوریشن میں تقریباً 30-35 سال تک وہ اسٹینوگرافر رہے تھے، تو ان کی ٹائپنگ بڑی اچھی تھی، ان کی یہ سمجھے ڈرافٹنگ بہت اچھی تھی، لیٹر بنانا یہ وہ، ان کو میں نے ہائر کیا۔ اور ایک صاحب جو ویسے تو وکالت کرتے تھے اس زمانے میں، ریٹائر ہونے کے بعد، اس سے پہلے وہ جیلر ویلر بھی رہے تھے، شاعر بھی تھے، انہیں ہم نے ایز اے مینیجر کر لیا، اور انہیں میں نے ایز اے سیکرٹری ہائر کر لیا۔ اب چونکہ مجھے پتا تھا کہ میری کمزور پہلو کیا ہے، کہ مجھے ڈرافٹنگ نہیں آتی، کہ میں کسی کمپنی کو لیٹر لکھوں کہ آپ مجھے بزنس دیں، یہ دیں وہ دیں، مجھے نہیں آتا تھا۔ تو میں نے انہیں بلایا اپنے آفس میں، میں نے کہا دیکھیں جی، وہ ہمیں ظاہر ہے اس زمانے میں کراچی میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے پینلز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا تھا، مختلف کمپنیوں کے مریض تاکہ آئیں تو لگا بندہ اور بڑا بلک بزنس مل جاتا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں، مجھے ایک ایسا لیٹر بنا کے دیں جو میں ساری کمپنیوں میں بھیجوں، تاکہ ان کے جو جنرل مینیجرز ہیں یا سی ای اوز ہیں یا مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، تو ان سے پھر بات چیت کی جائے کہ ہمیں وہ پینل دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو میں نے کہا آپ دونوں بیٹھ جائیے، آپ چونکہ آپ لا کے شعبے سے مینیجر ہیں، اور یہ ظاہر ہے آپ دونوں بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، تو جائیں آپ ذرا بنا کے لائیں۔ 2-3 روز بعد انہوں نے ایک پوری فائل بنائی اور وہ لا کے میرے سامنے رکھ دی، میرے ٹیبل پہ۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں رکھ دیں، میں چونکہ اس وقت مصروف تھا، کچھ مریض وریض دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا رکھ دیں، میں ذرا دیکھ لوں گا۔ اب وہ 1 گھنٹے بعد میں نے پھر اپنے اس کو بولا، جو ریسیپشنسٹ تھی، کہ ذرا ان کو میرے کمرے میں بھیجیے، تو وہ دونوں آ گئے۔ میں نے کہا یار یہ آپ نے لکھا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ اب میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار اس سے ذرا بہتر نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا ہاں کوشش کر لیتے ہیں ذرا سر، ویسے کوشش تو ہم نے پوری کی ہے۔ ہم نے کہا نہیں ذرا دیکھ لیں، اس سے ذرا اور بہتر کریں۔ میں نے وہ فائل انہیں دے دی۔ 3-4 روز گزرے، 3 روز تقریباً میں مصروف رہا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم آتے ہیں۔ پھر وہ دونوں آ گئے، کہہ رہے ہیں سر یہ لے لیں۔ تو میں نے کہا رکھ دیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا یار ابھی بھی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہو سکتا ہے اس میں۔ ان کا چہرہ بڑا وہ ہوا، وہ بڑے ناراض سے تھے کہ یہ کل کا بچہ جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا، صرف ڈاکٹر ہے، اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں تو۔ بہرحال ان کا ٹھیک ہے سر، ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر سے لے گئے۔ دوسرے دن وہ دونوں میرے دفتر میں باقاعدہ داخل ہوئے، کہنے کا صاحب اس پر ہم نے گھنٹوں لگا دی ہیں، اب اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے۔ وٹ ایور وی کین ڈو وی ہیو ڈن اٹ، اب اس سے بہتر ہمیں نہیں پتا کہ کیسے کیا جائے گا۔ میں نے کہا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آر یو شیور، آپ کو یقین ہے کہ دس از ون آف دا بیسٹ؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا چلیں رکھ دیں، اب میں پڑھ لوں گا۔ وہ مجھے دیکھنے لگے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں کیوں پڑھتا؟ ظاہر ہے میں اگر پڑھ بھی لیتا تو میں کیا کر لیتا، مجھے بتائیے آپ۔ مجھے پتا تھا یہ دونوں ایکسپرٹ ہے، تو میں ان کو صرف چابی دیتا رہا کہ اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ سامنے لے آئیں، تب میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد وہ وہی کا وہی ڈرافٹ ہم نے سب کو بھیجا، اور الحمدللہ اس نے بڑا کام کیا۔ تو آپ کو ہر کام آنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کو یہ آنا چاہیے کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کام کیسے لینا ہے۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا علم ہے نا، اور اس علم کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کا علم ہے۔ اپنے تجربے اور اپنی بہتر رویوں سے آپ یہ سیکھ جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو آگے لے کے چلتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اب اس کو آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بے شمار راستے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے 90 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے، تو برائے کرم آپ اس میں نہ الجھیے کہ وہ کیا بتا رہا ہے اسپیشلائزیشن کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی نائٹ اسکول جائیے اور یہ کیجیے اور وہ کیجیے۔ ارے بھائی ہم تو 90 سال بعد ہم نے تو رشتہ داریاں کر لی ہیں علم سے۔ ہر شخص کے پاس ایک ماموں گوگل ہے اور ایک چچا یوٹیوب ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس ہر قسم کا علم جو میں حاصل کرنا چاہوں کم و بیش اس کی ٹپس مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے وہ آپ چاہیں۔
جیسے یوڈیمی ہے، اکیڈمیا ہے، پتہ نہیں کتنی ویب سائٹیں، ہر یونیورسٹی کی آن لائن ویب سائٹیں ہیں. پھر آپ اس کو جس طرح بھی لے کر جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ بنیادی تمام تر اسپیشلائزڈ علم ہمارے فنگر ٹپس پر موجود ہے. ایک چھوٹے سے موبائل فون جو ہم جیب میں ٹکائے پھرتے ہیں، اسمارٹ فون، اس میں موجود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اگر اسے استعمال نہیں کر رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دوستو، آج کے دور میں، اس 21ویں صدی میں کیا اویلیبل نہیں ہے؟ آپ نے جو بھی گول لکھا ہے، مجھے امید ہے سوچ کے ہی لکھا ہے آپ نے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اسے کس شعبے میں ہوں اور کہاں پر کھڑا ہوں. آپ کا ڈپارچر پوائنٹ، جیسے میں نے بتایا تھا نا، کہ آپ کی روانگی کہاں سے ہو رہی ہے اس عمل کے لیے، آپ کو پتا ہے. آپ ذرا سا اس کو اسپیشلائز کر دیں نا. آپ یہ علم نہ سیکھیں کہ جی وہ آن لائن بزنس کیسے کیا جاتا ہے. اب یہ تو ہر ایک دیکھ رہا ہے آن لائن. اب بھائی آن لائن کیا بزنس کیسے کیا جاتا ہے؟ میں آن لائن ریئل اسٹیٹ کروں گا، میں آن لائن امیزون کا بزنس کروں گا، میں آن لائن یہ کروں گا. میں اب فائبر پہ چلا جاؤں گا. بھائی فائبر پہ تو ملینز لوگ ہیں نا، مختلف چیزیں. آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ اسپیشلائزڈ نالج کو میں تھوڑی سی محنت کر کے 1-2 مہینے یا 1-2 ہفتے، ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کس لیول پہ ہیں، اگر آپ اس میں بہترین بن جاتے ہیں تو بھائی کووڈ-19 کے بعد زندگی انہی کے لیے تو آسان ہے جو اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوں گے، اور وہ بھی ورچولی، انٹرنیٹ پہ، آن لائن. یہ لوگ زیادہ ہم سے کامیاب ہوں گے. آپ یہ توقع ہی نہ کریں گے اب لوگ جو ہے وہ دفتروں میں بیٹھ کے کام کرا رہے ہوں گے یا دکانوں میں بیٹھ کے زیادہ پیسے بنا رہے ہوں گے. نہ. وہ بیچارے روپوں میں گن رہے ہوں گے روزانہ رات، اور آپ ڈالروں میں گننا شروع ہو جائیں گے. وہیں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے شعبے کو پک کیجئے. جس طرح بھی آپ نے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پہلا کام یہی تھا کہ آپ نے کتنا اماؤنٹ لینا ہے. اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں نے کہا تھا، کہ اس کے بدلے دینا کیا ہے. دینا یہ ہے کہ سارا وہ وقت جو میں فضولیات میں ضائع کر رہا ہوں، اب میں نہیں کروں گا. ہر وہ صلاحیت جو مجھ میں آلریڈی موجود ہے، جسے میں ڈسکور نہیں کر پا رہا ہوں، میں اسے ڈسکور کروں گا اور اپنا پوری توجہ مرکوز کر دوں گا اس مخصوص شعبے میں جس کا کہ میں سمجھتا ہوں مجھ میں بڑی صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ لگا دیں. پھر آپ نے تاریخ کا تعین بھی کر لیا ہے. اب آپ کے پاس گیم پلان یہ ہے کہ جی میں روزانہ صبح اٹھ کے 2 گھنٹے گوگل اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس چیز کے جتنے بھی وہ لیکچرز ہیں یا جو بھی علم یا بلاگز ہیں، میں پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا. اس سے بڑھ کر اس چیپٹر میں جو ذکر ہے، جس کا آگے پورا ایک چیپٹر ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ. اب میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا جو اس میں کامیاب ہیں، یا ان سے تک رسائی حاصل کروں گا. مجھے فزیکلی نہیں جانا. آج کے دور میں اور آپ کوئی فزیکلی تو ایک دوسرے تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی. تو آج کے دور میں تو بہت آسان ہے. تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں جو اگین میرا تجربہ ہے. پھر وہی بات، کوئی متاثر کرنے کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے. میں 7-8 سال پرانی بات ہے، میں بھی یہی سوچتا تھا، یار میں کیا کروں، کیسے آگے بڑھوں، یہ کروں وہ کروں. خواب تو بڑے ہیں میرے، اور اب بھی ہیں، اور میں کبھی رکتا نہیں ہوں بڑا خواب دیکھنے سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہر خواب پورا کر سکتا ہوں. تو لیکن وہی بات ہے کہ میں نہ تو یہاں پیدا ہوا ہوں، اور نہ میرے وہ روابط تھے یا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا. تو میں نے سوچا کہ میں کیسے اسے، مطلب اس پہ اوور کم کیسے کروں. تو پھر ایک چھوٹا سا خیال آیا میرے ذہن میں. تو میں بیٹھ جاتا تھا ہر اتوار کو، اور کمپیوٹر پہ ایسی فارغ بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ گوگل میں کرتا تھا کہ یار اس پورے علاقے میں دیکھیں کسی نے کوئی نئی کتاب تو نہیں لکھی. جیسے 10-20 مائل کے ایریا میں بہت بڑا ایریا ہے یہاں کا، تو بڑے بڑے آتھر ہیں، مصنف ہیں. تو میں وہ دیکھتا تھا کہ کون رہتا ہے ان ایریاز میں. تو اب اس میں کئی نام نکل آتے تھے، بھائی فلانی بک کا آتھر ہے، فلانی بک کا فلانی.
اب ذرا غور کریں کہ آپ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ای بے پہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، یا امیزون پہ کیسے کیا جاتا ہے، یا جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، آئی ڈونٹ نو، جو بھی سبجیکٹ۔ اب آپ گوگل پہ دیکھیں کہ یار یہ شخص ہے، اس نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، تو یہ بات تو طے ہے کہ اس کی نالج ٹھیک ٹھاک ہے اس سبجیکٹ پہ، ہر ہی بات سمجھ میں ظاہر ہے، ورنہ وہ آتھر تبھی بنتا ہے نا جب کوئی اتھارٹی ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں، یعنی آپ اسے اتھارٹی سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ آتھر کہلاتا ہے، یعنی وہ اس سبجیکٹ میں ایک اتھارٹی ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے یا سنا جا سکتا ہے یا پڑھا جا۔ تو میں ان کے نام لکھ لیتا تھا، اور وہ 6 یا 5 یا 4 نام جو بھی اس وقت میں نکال پاتا تھا، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا پورا ہفتہ، تو ان 4-5 لوگوں کو میں کوشش کرتا تھا ایک فون مار دوں، کیونکہ اس میں آپ کو مل جاتا ان کا تھا پتہ، تو میں ان کو فون کر دیتا تھا۔ اب ذرا غور کیجیے آپ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو میں انہیں فون کرتا تھا اور میں انہیں بتاتا تھا کہ میرا نام ڈاکٹر فاز ہے، اور یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی زبردست سنا کتاب لکھی ہے جس کو مجھے پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن میں بڑا امپریس ہوا آپ کے ٹائٹل سے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ لنچ کر لیں۔ اب آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگر میں نے 10 لوگوں کو فون کیا ہے تو 8 نے کہا بالکل۔ عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے یار یہ بڑا آدمی پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ بیچارے بڑے تنہا لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے نا کہ جب انسان کو شہرت ملتی ہے تو وہ زیادہ تنہا ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ظاہر امریکہ کی پس منظر میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں لنچ جو ہوتا ہے نا بڑا کوئک ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں، اپنا ڈنر مہنگا پڑتا ہے کہ بھائی 3 گھنٹے، شام ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کام پہ آنا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام سے نکل کے آئے ہوتے ہیں، کہیں اور جانا ہوتا ہے کام کو، تو لنچ جو ہے نا وہ ایک تو سستا پڑتا ہے، میں اپنا بجٹ دیکھتا تھا، اور دوسرا آسان بھی ہوتا ہے۔ تو اکثر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میں ان سے کہتا تھا چلیں پھر، اب وہاں جو بھی اس علاقے میں قریب میں بہت سارے یہاں پہ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ چلیں وہاں ملتے ہیں فلاں دن، لنچ کرتے ہیں ساتھ۔ تو میں مہینے میں 1 یا 2، زیادہ نہیں، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، تو 1 یا 2 لنچ میں کرتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں لنچ پہ ان کے پاس جاتا تھا تو میرے ذہن میں نے ہمیشہ سے وہ 10 سوال لکھے ہوئے ہوتے، اور ساتھ ہمیشہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، آج بھی کہیں بھی، میرے ساتھ یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہمیشہ میری جیب میں پڑی ہوتی، میں کار چلا رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی میرے ساتھ ہوتی ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ ہے وائس ریکارڈر، جو میں نے زندگی کے بہترین $30 کبھی جو خرچ کیے ہیں تو وہ یہ ہیں، جس میں میرے سارے راز ہیں، وہ کوئی راز نہیں ہے۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میں وہاں پہنچ جاتا تھا، اب لنچ زیادہ سے زیادہ $20 کا خرچہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں کے لحاظ سے وہاں کا اپنا حساب ہوگا۔ اب آپ ایک غور کیجئے کہ سب سے پہلی چیز جیسے ہی ہم پہنچتے تھے اور ان سے ملتے تھے، تو سب سے پہلا تو وہ آپ کو اپنی کتاب ضرور دے گا، مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اسی کے حوالے سے تو اس کو دعوت دی ہے کھانے پہ، تو وہ ایک تحفتاً اپنا دستخط کر کے وہ کتاب ساتھ لائے گا کہ یہ جی آپ کے لیے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ اس کتاب کی قیمت ہی $20 ہے اگر میں خریدتا، تو اب مجھے مفت میں اس کے سائن بک مل گئی۔ اب وہ اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہے، آتھر ہے، ظاہر ہے اس نے کتاب لکھی اس پہ، اب وہ میرے ساتھ پورا 1 گھنٹہ، بلکہ کئی بار تو 1.5-2 گھنٹے گزار دیتا تھا میں ان سوالات۔ اچھا، اس دوران میں آرڈر کرتا تھا عام طور پہ اپنے لیے، میں بہت تھوڑی سی چیزیں، کیونکہ میں کھانے میں زیادہ دلچسپی میری نہیں تھی، اور میں نہ تو پین اور کاغذ لے کے بیٹھ کے جیسے رپورٹر کی طرح لکھ رہا ہوں، تو پھر وہ سامنے والا جو ہوتا نا، کیونکہ آپ اس کی طرف دیکھ نہیں ہوتے ہیں اور آپ لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کی توجہ بھی بہت زیادہ آپ کی طرف نہیں رہتی۔ تو میں چونکہ یہ کر ہی نہیں رہا تھا، میں تو اس کو بٹن آن کرتا تھا اور یہاں جیب میں رکھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوں، تو وہ خود ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا، لیکن میں اس کے چہرے کو، اس کی باڈی لینگویج کو، اس کی ٹونالٹی کو نوٹ کر رہا ہوں، گیسچرز کو، کہ کتنا وہ اس میں جوش ہے جب وہ بتا رہا ہے ان چیزوں کے متعلق، اور پھر ان سوالات کے جوابات دے رہا ہے۔ تو وہ 1-1.5 گھنٹہ، اب آپ سوچیں، میں اس کی مثال یہ دوں کہ آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے ایک ڈاکٹر سے،
جو اسپیشلائزڈ ہے، جس نے کتاب لکھی ہے میڈیکل میں، یا ایک وکیل ہے جو بہت بڑا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا وکیل ہے، آپ اس کی آفس میں جائیے اور 1 گھنٹہ آپ اس کے ساتھ گزاریے، آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ہزاروں میں مانگ لے گا بھائی، اس کی قیمت یہ ہے۔ لیکن وہی آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، اس نے اپنی کتاب بھی دی، اور 1.5 گھنٹے میں آپ کو تمام اس کی علمیت اور نالج کا مطلب حاصل کرنے کا، اس سے سیکھنے کا براہ راست۔ تو میں اس کو کہتا تھا میرا لنچ اینڈ لرن پروگرام۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس کے ایکسپرٹ ڈھونڈیے، کیونکہ آپ یہ نہ شرمائیں اور یہ نہ گھبرائیں کہ اگر میں نے انہیں فون کیا تو وہ منع نہ کر دیں۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ اچھی طرح سے کسی سے بھی پڑھے لکھے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، جب کسی سے کہیں گے تو وہ فوراً کہے گا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ آج کل ورچوئل ہے کہ میں سر میں آپ کے ساتھ 30 منٹ 40 منٹ چھوٹا سا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آن ایئر کر دوں گا لائیو، اگر نہیں ہوگا تو ایسی زوم میٹنگ ہو جائے گی ہماری، اگر آپ برا نہ مانے تو تھوڑا سا۔ آپ دیکھیں 80% لوگ آپ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، کہ آپ نے انہیں اپروچ کیا نا، لوگ تو اپروچ ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے بھی پھر ان سے پوچھا کہ یار آپ نے بڑی جلدی ہاں کر دی، کہنا کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے تو آپ پہلے آدمی تھے، اتنے مہینوں میں کسی نے فون کیا، میں نے کہا وائی ناٹ، میں تو چاہ رہا تھا کسی سے گپ شپ ہو، کسی کو میں کچھ سکھا سکوں سمجھا سکوں۔ تو جو بڑے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے ایک ٹارگیٹ کہ بھئی وہ دوسروں کو سمجھائیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ مطلب ان کو یہ شوق نہیں ہے کہ انہیں کوئی پیسے کمانے، پیسہ تو وہ سبھی کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں تک فیض پہنچانا، اور یہ بڑی عام سی بات ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو میری آپ کو مشورہ ہے کہ جس شعبے میں بھی آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے، اس طرح سے آپ کرنا شروع کیجئے، دیکھیں آپ واضح فرق نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں اسپیشلائز نالج کو حاصل کرنے کے جو دوسرے طریقے میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ آن لائن جائیے، آپ اکیڈمی، یوڈیمی اور یہ سارے ڈفرنٹ ویب سائٹیں ہیں، یوٹیوب بہرحال سب سے بڑا آج کل ذریعہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کے ذریعے جائیے، اور آج تو میں نے کہا نا نالج تو اتنی آسان اویلیبل ہے ہر ایک کو، اگر وہ حاصل کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اگلا چیپٹر جو آنے والا ہے، یعنی آگے ہم چلیں گے اس کے، یعنی ماسٹر مائنڈ گروپ، تو آپ اپنے گرد وہی جو میں بتا رہا تھا ماسٹر مائنڈ جو آپ کا سرکل ہے نا، اس کا انتخاب پراپر کیجئے۔ آپ جس شعبے میں ہیں آپ اس کے بہترین لوگوں سے رابطہ کر کے انہیں اپنے سرکل میں لائیے، ٹھیک ہے۔ جتنے جلدی اور جتنے اچھے لوگوں کو آپ اپنے قریب لے آئیں گے، آپ اتنے ہی بڑے اور اچھے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو 5 لوگ آپ کے گرد ہوں گے انہی کا تو آپ ایوریج بنیں گے نا۔ اب آپ نے 5 ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے سارا دن، تو آپ کا حال بھی شکستہ ہوگا اور ٹوٹے پھوٹے ہی رہیں گے۔ لیکن آپ نے 5 مضبوط پلرز کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، تو وہ اگر آپ تھوڑے کمزور بھی ہوں گے تو وہ آپ کو کھڑا کر دیں گے کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھنا دو بھائی، ایسے نہیں چلے گی بات۔ آ رہی میری بات سمجھ؟ تو ایسا کیجئے، انشاءاللہ آپ پوری طرح سے اس سے مستفیض ہو پائیں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات ہماری ہے بدھ کی شام، اور ہمارا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے امیجنیشن، یعنی تصوراتی، یعنی جو ہم امیجنیشن میں جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور امید ہے میں ذرا آپ کے سوالات بھی دیکھ لوں اگر کسی نے کیے ہیں تو، کیونکہ میں ذرا دیکھ لوں کوئی سوال ہے تو ذرا کہیے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ یہ صاحب ہیں رضوان بھائی نے کہا کہ آئی ایم آئی ٹی کوالٹی اسپیشلسٹ بٹ ناٹ آئی ٹی پیپل ٹیل می ہاؤ ٹو امپروو کوالٹی۔ رضوان بھائی، آپ اس کو فوکس جس طرح کر رہے ہیں نا اس طرح نہ کیجیے، آپ ان کے بہترین لوگوں کو پہلے تلاش کیجیے، ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ آپ کو نہیں بتانا چاہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو خود انسیکیورڈ ہوں گے، یعنی اس کا مطلب وہ اتنے اچھے ہیں ہی نہیں، تو آپ اس سے مطلب پریشان نہ ہو۔ آپ اچھے جو لوگ ہوں گے نا وہ کبھی بھی کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، میں بتا دوں آپ کو۔ کامیاب لوگوں کو تو کوئی ڈر نہیں ہے نا،
اب وہ لوگ ڈرتے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ یار میں نے اگر انہیں بتا دیا تو میری جگہ لے لے گا. نہیں, سب سے پہلی چیز ہمیشہ فوکس کیجئے اچھے لوگوں پہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اچھے لوگوں کم تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بلا کسی تردد کے آپ کو بتانے میں مطلب پوچھ سکتے ہیں. لائک جیسے ابھی اشتیاق بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وی کین آسک کوسچنس آف دا بزنس ٹو دا ماسٹر مائنڈس, وڈ دے شیئر؟ آف کورس. دیکھیں بزنس ڈپینڈ کر رہا ہے کیا جس خاص مخصوص بزنس میں آپ ان کو ڈھونڈیے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ٹیکسٹائل کا بزنس کروں اور آپ بات کر رہے ہیں کسی فرٹیلائزر والے سے, تو وہ شاید آپ کو وہ ٹیکنیک نہیں سمجھا سکے. لیکن دیکھیں, اور ساری باتیں یہ ہوتی ہے کہ پوچھنے کے علاوہ اس کو, اسی لیے میں نے بتایا نا کہ میں اپنا وائس ریکارڈر لے کے جاتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اسے لکھوں, کیونکہ میری نظر اس پہ ہوتی ہے. تو اگر وہ غلط بول رہا ہوگا تو میں اس کی آنکھوں میں پڑھ لوں گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو اچھے اور میں نے کہا نا کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ آپ کو بتائیں. کوئی بڑے کھلے ٹلے ہوتے ہیں, یقین کریں یا نہ, کیونکہ بیسیکلی آپ اب جیسے وہ ایک کسی نے, کون ہے یہ, ام ایمان ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ ریحان اللہ والا, ہاں بالکل وہ ریحان اللہ والا میرے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ کوئی الہام تو نہیں ہے نا, وہ انہی کتابوں میں اور ان کی اپنی علمیت سے اور تجربے سے انہوں نے حاصل کی, اور ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا تجربہ ہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں, اور میں اچھے دوست ہیں میرے. تو بات وہی ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ اسی طرح کریٹ ہوتا ہے. ماسٹر مائنڈ میں آفیشلی یہاں پر امریکہ میں ماسٹر مائنڈ فیسیلیٹیٹر کہلاتا ہوں. میرے سب سے زیادہ کا ماسٹر مائنڈ گروپس چلتے ہیں, اور ایک قسم کا یہ میرا پروفیشن بھی ہے, پیشن بھی ہے. تو ہم اس پر ماسٹر مائنڈنگ کرتے ہیں مختلف بے شمار کتابوں پہ اور بے شمار موضوعات پہ, اور مختلف کارپوریشن اور کمپنیز میں ان کے ایگزیکٹوز کے ساتھ. تو سیکھنا اسی طرح ہوتا ہے نا کہ مختلف پرسیپشنز اور مختلف اوپینینز ایک مخصوص ہم خیال لوگوں سے, جیسے آپ نے ایک کتاب اٹھائی, جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب, آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے, کوئی بھی جو آپ کی فیوریٹ ہے, آپ 5 یا 4 سے لے کے 8 آدمی یا 10 آدمی جتنے بھی آپ کے ہم خیال ہوں, جنہیں آگے بڑھنے کی شوق ہو, سیلف ڈیولپمنٹ کا شوق ہو, ان کا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا اور کہیں کہ یار یہ اگلے 4 ہفتے میں ہم اس کتاب کو کھنگال دیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سب نے بیٹھ کے کتاب پڑھنی ہے, آپ نے ہر ہفتے ایک سیشن رکھا یا ہفتے میں 2 رکھے, جو بھی رکھنے ہیں آپ کو. آپ نے کہا کہ یار اگلے ملاقات پہ پہلے 2 چیپٹر پہ بات ہوگی. اب سب نے اپنے اپنے 2 چیپٹر پڑھے گھر میں یا سنے ہیں آڈیبل سے یا جیسے بھی, کسی نے شارٹ کٹ مارا ہے, کسی نے نہیں بھی سنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اور مسائل ہوں گے زندگی کے. تو اب وہ اس میٹنگ میں آتے ہیں, تو اب آپ نے اپنا, چونکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا اپنا پرسیپشن ہے اس کتاب کے بارے میں, اپنے نظریے سے پڑھا ہے. میں نے شاید اسے دوسری طرح سے دیکھا, تیسرے نے کوئی تیسری طرح سے دیکھا. اب ہم سب اپنے اپنے تجربات کو اور اس کتاب کے متعلق اپنے اپنے تجزیات پیش کر رہے ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ 3-4 ہفتے میں آپ نے وہ کتاب تو ختم کر دی, لیکن کبھی آپ غور کریں اس کی طاقت پہ کہ آپ نے وہی کتاب 10 مختلف انداز سے سمجھ لی. تو جس سبجیکٹ کو آپ 10 مختلف طریقوں سے ہینڈل کر رہے ہوں اور سمجھ لیں, تو اس سبجیکٹ پہ تو آپ کی گرپ ہو گئی نا. آپ ایک عام آدمی جس نے ایک بار وہ کتاب پڑھی, وہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یا آپ نے اس کو مختلف اینگل سے آپ کے ماسٹر مائنڈ کے طرح آپ نے دیکھا کہ یار اشتیاق نے اس طرح سے دیکھا ہے, ام ایمان نے اس طرح سے دیکھا ہے, اور فضل نے اس طرح سے دیکھا ہے. تو ہم تینوں نے آپس میں جب یہ بات کہی, تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاورفل تو پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بڑا عجیب سے سوال ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کا. سر, مینی ماسٹر مائنڈز آر ویری ایکسپینسو, بٹ ہاؤ یوزفل کین بی اے پیڈ ماسٹر مائنڈ ٹو بی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ماسٹر مائنڈ جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ماسٹر مائنڈ تو پے تو ظاہر ہے جو شخص فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت تو اس کو دینا بھی ہوتا ہے, لیکن ایکسپینسو میں نہیں سمجھتا. یہ سب سے ایزیسٹ وے, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں,
آپ چاہتی ہیں کہ جی میں لیڈرشپ پہ کوئی کتاب ہے یا لیڈرشپ کا کوئی سبجیکٹ ہے جو کسی بہت بڑے آتھر نے لکھا ہے، آپ اس سے سیکھنا چاہ رہی ہیں. اب آپ اگر اس کی کانفرنس جو کرتا ہے اس میں جائیں یا سیمینار میں جائیں تو وہ تو ہزاروں ڈالر مانگ لیتے ہیں کہ جی آ کے 3 دن میرا یہ اٹینڈ کریں ہماری کانفرنس، اور یہ اور وہ سفر بھی کریں، یہ کریں وہ کریں. لیکن اب انہیں جیسے ٹیم کا ایک آدمی ماسٹر مائنڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے 10ویں حصے کے برابر ہی شاید چارج کرے گا، کیونکہ اس کی تو اوقات وہ نہیں ہے کہ جو آتھر کی ہے، کیونکہ وہ خود آتھر تو نہیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں ماسٹر مائنڈ کس طرح ارینج ہوتے ہیں. اگر وہ برا نہ مانے تو اگر کبھی موقع ملے تو ذرا سا مجھے اس کی تفصیل ذرا ضرور بھیجیے، میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں، کیونکہ یہ میرا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، میری اسپیشلائز نالج اس پہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی جان کر کے یہ کس طرح وہاں پہ رن کیے جاتے ہیں اور کیسے لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، میں ایمان اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کیوں کسی کا ماسٹر مائنڈ اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، آپ خود کیجئے تاکہ آپ کو پیسے ملیں، بجائے لوگوں کو آپ پیسے دیں. اب اس میں کرنا کیا ہے وہ میں اگر آپ کو کبھی ایسا ہو تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سیشن کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہ رہا، ٹائم چونکہ ہو گیا ہے. لیکن یہ آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ایکسپلین یو کہ مطلب کیسے اس کو آپ خود مینج کر سکتی ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں نا، آپ بلکہ ایک بہت بڑا کام کریں گی اگر آپ خود مینج کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور آپ خود بھی سیکھیں گے. ہر چیز وہی دیکھیں، جو کام آپ جس کام میں بھی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں نا، سب سے بہترین طریقہ پتا ہے کیا ہے سیکھنے کا؟ کبھی غور کیے؟ اس کو پڑھانا شروع کر دیں، آپ خود ہی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ کی توجہ ہوگی، فوکس ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے پڑھانا ہے. alright؟ سو یہاں پر کیا ہے کہ مطلب میں اگین جیسے وہ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، میں ان کا جواب ضرور دوں گا، رضوان بھائی کا، کہ آپ نے کہا کہ جی یہ $20 کا لنچ جو ہے، دیکھیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے کوئی باب پراکٹر کو، پہلی بات نہ مجھے کوئی اس سے دلچسپی ہے، نہ میں اس کو بلاؤں گا لنچ پہ، کیونکہ باب پراکٹر اتنا زیادہ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو میں لنچ پہ بلاؤں. ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس نے ابھی اس کسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے اس لوکل میرے ایریاز میں، جہاں میں آسانی سے پہنچ سکتا ہوں اگلے 30-40 میل کے اس ریڈیس میں. اور ظاہر ہے وہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اپنے آج وہ شاید باپ پراکٹر نہیں ہو سکتا، آنے والے کل کا وہی باپ پراکٹر ہو جائے، تو وی ڈونٹ نو. تو ہم بڑے ناموں میں یہ جو ہے نا شائننگ آبجیکٹس کے جنگل میں کم جائیں، ہم ایک آواز کو سنیں اور اپنی انٹیوشن یہ آئے گا آگے چل کے، اس پر ہم بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ بات بھی ماسٹر مائنڈ کے بعد انہوں نے پورا ایک چیپٹر ہے جو 6 سینس کے نام سے ہے، تو وہ اسی طرح ہے نا کہ آپ کی 6 سینس خود بتائے گی کہ شوڈ آئی فالو ہیم اور ناٹ، مجھے اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو راستہ ملتا چلا جائے گا. دیکھیں نا، تلاش تو شروع ہو، پھر خود بخود آپ دیکھیں گے سامنے چیزیں آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ کین یو گائیڈ اس ٹو بیکم، یس ماسٹر مائنڈ ٹرینر، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے دوستو. مطلب میں نے بتایا نا کہ یہ بہت ہی آسان، سہل اور سستا طریقہ ہے سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی اور اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کا بھی. اگر آپ ٹرینر ہیں، کوچ ہیں یا اسپیکر ہیں، اگر آپ کا یہ شعبہ ہے جیسے میرا ہے، تو اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں ہے اپنے کام کو شروع کرنے کا. دیکھیں آپ کو کوئی بہت بڑی کانفرنس میں 10,000 یا 20,000 یا 50,000 یا 1,00,000 روپے دے کے آدھا گھنٹہ سننے کے لیے ایک دم کوئی نہیں بلا لے گا جب تک کہ آپ کی کریڈیبلٹی وہاں نہ ہو. آپ قاسم علی شاہ یا جو دوسرے نام ہیں، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو سوائے شاہ صاحب کے، چونکہ ان سے میرے تھوڑے سے مراسم ہیں، تو باقی میں نہیں جانتا کچھ زیادہ لوگوں کو وہاں. تو اب آپ دیکھیں انہوں نے کتنی جدوجہد اور کتنے سال لگائے ہیں وہاں تک پہنچنے میں، تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن آپ کریڈیبلٹی کو کہیں سے تو شروع کریں نا. اب آپ
10,000 کے مجمع سے ایک دم نہیں بولیں گے، کیونکہ ابھی آپ کا معیار وہاں نہیں پہنچا. تو آپ ماسٹر مائنڈ سے شروع کریں. سب سے بہترین بیسک یونٹ یہی ہے. اور انشاءاللہ اگر اس پر اس تھنک اینڈ گرو رچ کے بعد اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوگی تو میں ایک آدھ پورا سیشن اس پہ کر سکتا ہوں آپ سب کے لیے، آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ بات. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ نے مجھے اس طرح سے ایک احساس دلا دیا ہے، میں ایک آدھ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. تو ضرور کیجئے، بالکل ضرور کیجئے. باقی اب جیسے یہ کیا ہے NLB، یہ کیا ہے NLB؟ میں نہیں سمجھا. میرا خیال آپ NLP کہہ رہے ہیں، نیورو لنگوسٹک، جو میرا خیال ہے اس پر بات کر رہے ہیں آپ. پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں نیورو لنگوسٹک، دیکھیں وہ ماہر نفسیات. آج کل میں نے بتایا نا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک وبا چلی ہے کہ جسے دیکھو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے اور جسے دیکھو وہ NLP پریکٹیشنر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بیچارے ایکسپرٹ ہیں، مگر وہ سیکھ لیتے ہیں جا کے پیسے ویسے دے کے. جیسے میں نے بتایا نا، ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا، وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، میں کبھی نہیں لکھتا ہوں اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر. میں ہمیشہ لکھتا ہوں میں آئی ایم این انسپریشنل اسپیکر. موٹیویشن از نن آف مائی بزنس، اینڈ موٹیویشن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر. کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر مور لائک اے ٹو می از ڈگڈگی بجا کے شور کر کے لوگوں کو جمع کرو، ان کو جذبات ہی کر دو، اس کے بعد اپنا منجن بیچو، اپنا چورن بیچو اور چل دو. اور پھر دوسرے دن وہ بیچارے صبح سو کے اٹھیں تو کہیں یار ہم شور کیوں مچا رہے تھے. انسپائر کرو لوگوں کو، ان کے ذہنوں میں، ان کی اسپرٹ میں، ان کی روح میں سرایت کرو، اپنے میسج کے ذریعے، اپنی علمیت کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے، وضاحت کے ذریعے، تاکہ خود ان کا ذہن بدلے اور وہ اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو کہوں کہ تمہیں صبح اٹھنا ہے 5 بجے. نہیں، وہ خود اٹھیں گے بھائی، یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا تو میرا مطلب ہے موٹیویشنل اسپیکر ہونا، NLP، یہ سارے اس قسم کے کام ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا علم ہے، آپ ضرور کیجئے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ برائٹ فیوچر کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں. ہر NLP میں نہیں دیکھتا کہ بہت کامیاب ہے. چند ہیں جو بہت کامیاب ہیں، چند ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ ہم نے کورس کیا ہوا ہے. تو وہ یہ نا، جیسے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاپ کارن جو بنائے جاتے ہیں، تو وہ جو مائکرو ویو میں وہ تھیلا لایا، آپ نے رکھ ڈال دیا اور 2 منٹ 3 منٹ کے لیے مائکرو ویو کو آن کر دیا تو وہ پھدک پھدک کے وہ تیار ہو گیا. تو اس ٹائپ کے NLP پریکٹیشنر تو آپ ایک آدھ 2 کورس لے کے بن جائیں گے مائکرو ویو پاپ کارنس، ٹھیک ہے. یا جیسے لوگ پکا لیتے ہیں مائکرو ویو میں. لیکن اگر آپ کو واقعی ذائقے دار اگر کوئی چیز کھانی ہے تو اسے تو میرینیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو تو آہستہ آہستہ دھیمی آنچ پہ پکانا پڑتا ہے نا، تو پھر اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، کھانے کا بھی مزہ آتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آئی لو ٹو ایڈ دا ویلیو. آپ لوگوں کو اگر کوئی ہو تو ضرور کہیے اور مجھے بھیجیے میسج، میں انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی خود کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ بدھ کی شب پھر حاضر ہوں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ. اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوست جو آپ کے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے، ان سب کا خیال رکھیے. سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے اور اپنے آپ کو صحت مند جتنا رکھ سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کیجیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.